سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله مولانا العظیم. عزیز دوستوں، اس وقت ہم جمعے کی نماز کے لیے نہا دھو کر پورا اہتمام کر کے جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے نماز کے انتظار میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر مذاکرہ ہو جائے، اپنی فکر ہو جائے، اپنے اعمال کی فکر ہو جائے، اپنے اخلاقیات کی فکر ہو جائے، اپنے ایمان کی فکر ہو جائے. اسی لیے کچھ دیر دین کا مذاکرہ ہوتا ہے، جو باتیں اللہ پاک ذہن میں ڈالتے ہیں یا کچھ باتوں کی تیاری کر کے آپ حضرات کے سامنے آ کر وہ سبق سنایا جاتا ہے. ابھی ہمارے درمیان سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، اور کچھ خصوصی عبادات جو رمضان المبارک نے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض فرمائی تھی، ان عبادات کے ساتھ، ان کیفیات کے ساتھ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے. اس وقت ہم کو فکر اس بات کی کرنا ہے کہ ہم کس طرح ایک کامیاب مومن بن سکتے ہیں، ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یا جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جتنے لوگ سمجھدار ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. ایک تاجر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تجارت میں شہر کا سب سے بڑا آدمی بن جاؤں، سب سے بڑا تاجر بن جاؤں. ایک آفیسر ہے، وہ اس انداز سے اپنی نوکری کو پوری کرتا ہے کہ صاحب میرے سے بڑے آفیسرز خوش ہو جائیں اور میری ترقی ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے. ایک دکان میں ملازم ہے، وہ دکان میں نوکری بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں آج کپڑے کی دکان میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ کل ذرا میں بڑا ہو جاؤں گا اور کچھ حالات بنیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایک دوست میرا مل جائے گا تو اس کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں بڑی دکان کھولوں گا، ایک بڑا کاروباری بن جاؤں گا. یہ سوچتا ہے آدمی. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ہمارے سامنے دنیا ہے، ہمیں دنیا سمجھ میں آئی، دنیا کی کامیابی کو ہم نے دیکھا، اور دنیا کی کامیابی کو دیکھ کر ہم نے اسی کو مقصد بنا لیا کہ بس بڑا تاجر بن جاؤں یہ میری کامیابی ہے، بڑا آفیسر بن جاؤں یہ میری کامیابی ہے، بڑا لیڈر بن جاؤں یہ میری کامیابی ہے. اس کے لیے محنت کی، اور کامیابی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے. بھاگنا بھی چاہیے، اس سے منع نہیں ہے. آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں پوری قوت کے ساتھ لگنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے. اس مبارک مہینے کے گزر جانے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اصل حقیقی زندگی
جو اس زندگی کے بعد مرنے کے بعد ہم کو ملنے والی ہے اس زندگی کی کامیابی کی ہم فکر کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کون سے مومن کامیاب ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ان کی صفات ہے کہ کامیاب مومن کیسے ہیں اور کیسے اعمال کرنے سے ایمان والے کامیاب ہوں گے، اللہ رب العزت نے طے کر دیا۔ قرآن کی عنایت میں اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو خشوع خضوع والی نماز ہے یا بس ایسی نماز ہے؟ خشوع کے بہت سے ترجمے لکھے ہیں علماء کرام نے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو نکال کر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز ادا کرنا۔ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں تو صرف ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اور اس کیفیت کے ساتھ ہماری نماز ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک گیا ہے، روزے ہم نے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہم نے کی ہیں، صدقات، عطیات، زکاتیں ہم نے ادا کی ہیں، تراویحوں کا اہتمام کیا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہمارے سارے کام ختم ہو گئے، ہماری مسجدیں خالی ہو گئی۔ جو بچے بڑے اہتمام سے مسجد میں آ رہے تھے سب غائب ہیں۔ تو بھئی کامیاب مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، یا تو نماز ہی غائب ہو گئی ہماری۔ تو نمبر 1 نماز کا پڑھنا ہے، اور نمبر 2 خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ خالی نماز بھی، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ذہن کہیں اور ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کا استحضار نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں دل نماز میں نہیں ہے، دل کہیں اور متوجہ ہے۔ مومن تو کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی اس آیت میں نشانی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں خشوع خضوع سے خالی ہے ہماری نماز، ذہن ہمارا موجود نہیں رہتا، ادھر ادھر رہتا ہے، دل میں ہمارے اللہ کا استحضار نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کتنا ادب ہونا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کتنا ادب ہونا چاہیے ہم مسجد میں آ جائیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں اپنی دکان میں کامیابی چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا مال مارکیٹ میں زیادہ بکنے والا ہے، وہ والا سامان لا کے رکھتے ہیں، اور وہ کمپنی کا سامان لا کر رکھتے ہیں، اور اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کون کامیاب مومن ہے؟ کامیاب مومن وہ ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہم غور کریں ہماری نمازیں کامیابی کے قابل ہیں یا نہیں؟ ہماری نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں؟ ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبولیت کے قابل ہیں یا نہیں ہے؟ اس فکر کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جب یہ فکر پیدا ہوگی تو پھر اس فکر کی برکت سے ہماری نمازوں میں جو کوتاہی اور کمی اور خامی ہے اس کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم مطمئن ہیں اپنی عبادت سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مطمئن ہوں کہ صاحب میں تو نمازی ہوں۔ ارے اس بات کی بھی فکر کرو، تم نماز پڑھ رہے ہو، اس بات کی فکر کرو کہ نماز اللہ کے دربار میں قبولیت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے ہم مطمئن ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ہماری نماز
حضور پاک علیہ السلام کے جیسی نماز ہو جائے. ہم نماز میں رکعت باندھیں تو اللہ کے نبی کی جو ہے کیسے رکعت باندھتے تھے, کیسے اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے, کیسا رکوع کرتے تھے, کیسا سجدہ کرتے تھے. یہ چیز اس بات کی فکر ہوگی, سنتوں کا اہتمام ہوگا, تو سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی سنتوں کی برکت سے وہ خشوع و خضوع والی بنے گی. سنتوں کی برکت سے اللہ کے دربار میں قبولیت کے قابل ہماری نماز بنے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کامیاب مومن بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنا ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں. رمضان کے جاتے ہی جو ہمارے اندر نماز کی غفلت پیدا ہوئی ہے یہ بہت قابل فکر بات ہے. خالی ہو گئی ہے مسجدیں. بھئی جیسے رمضان میں نماز فرض تھی, رمضان کے بعد بھی نماز پڑھتے, اور جب رمضان میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ ہماری غفلت. شیطان آزاد ہوا, لے گئے ہمیں پکڑ کے بازاروں, آنے نہیں دے رہا مسجد کو. اسی لیے ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے, نمازوں کا اہتمام. نماز نہیں ہوگی تو پھر مومن کامیاب مومن کیسے بنیں گے ہم؟ اسی لیے اپنی نماز کی فکر ہو, پہلے تو نماز کی ادائیگی کی فکر ہو, اور جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ میری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, میری نماز اللہ کے دربار میں قبولیت کے قابل ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر کامیاب مومن. ہم کامیاب مومن بن جائیں گے اگر ہماری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہے. نماز بنیاد ہے ہماری, نماز پر محنت کی ضرورت ہے. سارے کام آگے پیچھے کر کے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. جہاں ہیں وہیں پڑھیں, جہاں ہیں. بازار میں, بازاروں میں بھی مسجدیں ہوتی ہیں. کسی گاؤں گئے ہیں, گاؤں میں بھی مسجد ہوتی ہے. کسی شہر گئے ہیں, شہروں میں بھی مسجدیں ہوتی ہیں. اپنے محلے میں ہیں, اپنے محلے کی مسجد میں حاضر ہو جائیں. نماز کا اہتمام کریں. مرنے کے بعد کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو پھر ختم, سارے معاملات بگڑتے چلے جائیں. نماز اگر صاف پکی نکل گئی ہماری اور نماز کا ہم حساب دینے میں کامیاب ہو گئے تو دوسری چیزوں میں اللہ کی طرف سے رعایت ہو جائے گی کہ جانے. تو ہماری بنیادی چیز خراب ہو رہی ہے. جو کامیابی کی بنیاد ہماری ہے ان بنیادوں کو ہم نے خراب کر لیا, اور اس بنیادی عمل کی طرف ہماری فکر نہیں ہے. عزیزوں دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے بن جائیں, اپنی نماز کی پابندی کی فکر ہو, اور پھر نماز کو بڑھانے کی فکر. نماز جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی نماز ہونا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام ایسی نماز دے کر گئے تھے امت کو, ایسی نماز دے کر گئے تھے. تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کرام کی. کوئی مسئلہ پیش آتا, مصلی بچھاتے, اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی, اور پھر ہاتھ اٹھاتے, وہ مسئلہ حل ہو جاتا, وہ مسئلہ حل ہو جاتا. مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے تھے حضور پاک علیہ السلام. اللہ سے تعلق سکھا کر گئے تھے حضور پاک علیہ السلام. امت کو تعلیم دی تھی حضور پاک علیہ السلام نے. دیکھو نماز تمہارے رب سے تمہارا ایسا کنیکشن اور ایسا رشتہ ہے اور ایسے تعلق والا معاملہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم 2 رکعت نماز پڑھنا, اللہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر دے. حضور پاک علیہ السلام اتنی نماز پڑھتے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جوتے مبارک ٹوٹ گیا تو آپ علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. اے اللہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے, نہ سوئی میں چپل کو سینے کی طاقت ہے, نہ دھاگے میں چپل کو جوڑنے کی طاقت ہے. اللہ یہ سوئی دھاگا کام کرے گا, آپ کے حکم سے کام کرے گا, میری اس چپل کو جوڑا دیجئے. اس کے بعد سوئی دھاگا لے کر چپل کی اصلاح کی تعلیم دی امت کو. بار بار نماز پڑھائی حضور پاک علیہ السلام نے. بادل آتے, صحابہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کو دیکھ کر بچے خوش ہو کر گھر سے نکلتے کہ بارش ہوگی, بادل آ رہے ہیں, اور ہم دیکھتے کہ حضور پاک علیہ السلام کی کیفیت بدل جاتی, آپ کا چہرہ بدل جاتا, آپ پریشان ہو جاتے اور آپ مسجد میں آ کر نماز میں لگ جاتے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پانی پڑ رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, خوشی کی بات ہے, موسم بدلے گا, مزہ آئے گا, اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ
کی حالت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، آپ مسجد میں آ کر نماز میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ڈرتا ہوں۔ انہی بادلوں میں پتھر بھیجے تھے، اللہ نے ناراض ہو کر عذاب کیا۔ فوراً اللہ کے سامنے مصلی بچھایا، اے اللہ ہمارے اعمال آپ کے دربار میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بادلوں سے کہیں پتھروں کی بارش ہو جائے۔ ڈر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے نماز میں کھڑے ہو۔ سورج گہن ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام نے اتنی لمبی نماز فرمائی کہ وہ گہن ختم ہو جاتا تھا۔ اتنی لمبی نماز حضور پاک علیہ السلام پڑھتا۔ ہر موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے امت کو یہ نماز کا تحفہ دیا ہے اور نماز پڑھ کے امت کو یہ تعلیم دی ہے، دیکھو تمہاری نماز صحیح ہو جائے، تمہارا کوئی معاملہ ہو، 2 رکعت تمہارے سامنے ہے، تمہیں کوئی چیز مل جائے، آؤ 2 رکعت شکرانے کی پڑھو، تمہاری کوئی پریشانی آ جائے، آؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، مسجد کی نماز پڑھو۔ یہ عمل حضور پاک علیہ السلام کا ہمارے سامنے ہے اور ہماری اتنی ہی غفلت اس معاملے میں، ہم فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس بات کو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سجدے ہوں، سجدوں میں دعائیں ہوں، سجدوں میں اپنی ضروریات مانگی جائیں اللہ سے، اپنے مسائل کو پیش کیا جائے اللہ کے سامنے، اپنی تکلیفوں کو رکھا جائے، اپنے ماں باپ کی تکلیف اور صحت کے لیے دعا کی جائے اللہ سے، خاندان میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے سجدہ کیا جائے اللہ کے سامنے، اللہ میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، آپ کے پاس شفا ہے، آپ اس کو شفا دے دیجئے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق کی بات ہے، ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ پریشانی آتی ہے، پریشان پھرتے ہیں، 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں۔ زبردست کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے، دوستوں کو لے کے ہوٹل جاتے ہیں ہم اور گھومنے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں ہم، 2 رکعت پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے کہ مجھے اللہ کی مدد سے میرا یہ فائدہ ہوا ہے اور اللہ نے میری مدد فرمائی جو تجارت کے اندر میں کامیاب ہوا ہوں، یہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے امت کا یہ مزاج بنایا تھا، کوئی معاملہ ہو مسجد آ جاؤ۔ ہم نے اپنا مزاج ایسا خراب کر لیا کہ سارے کام کتنے خراب کام ہو جائیں، کتنے اچھا کام ہو جائے، مسجد کی طرف ہمارا منہ نہیں بڑھتا۔ اسی لیے دوستو اگر ہم کامیاب ایمان والے بننا چاہتے ہیں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرنے والے کامیاب ہیں۔ یہ کامیابی کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، سب دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی چند دن کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی بھی کیسی؟ پہلے تو پیسہ کمانے کی فکر میں رہتا ہے آدمی، خوب کما لیا تو اس کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اسی فکر میں سارے اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو مال پر محنت کر کے خوب دنیا کما بھی لیتے ہیں تو اپنی اس دنیا کو بچانے کی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اسی لیے عزیزوں دوستوں، رمضان المبارک ابھی گیا ہے، رمضان میں ہماری مسجدیں جیسی فل رہتی تھی، کوشش اس بات کی کرو کہ ویسی ہی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں۔ 5 وقت کی نماز میں ہماری بھی مسجد فل رہتی تھی، ہم ساری دنیا کی بات نہیں کر رہے۔ مغرب میں تو جگہ نہیں ملتی تھی لوگوں کی، اوپر فل ہو جاتا تھا، نیچے فل ہو جاتا تھا، ہال فل ہو جاتا تھا، سب نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان گیا بالکل نمازوں کو بھلا دیا، بچوں نے بھی نوجوانوں نے بھی۔ عزیزوں دوستوں، یہ نماز اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے اپنی ضروریات کو منوانے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کرو، اپنی دنیا کی کامیابی بھی مانگو، آخرت کی بھی کامیابی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں ہمیں دے دیجئے۔
حضور پاک علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی تھی اور امت کو مسجد سے جوڑا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ پریشانی ہو تو مسجد میں آؤ، خوشی ہو جائے مسجد میں آؤ، بادل آ جائے، بارش گرج کڑک بجلی چمکنے لگے مسجد میں آ جاؤ، سورج گرہن ہو جائے مسجد میں آ جاؤ، سفر پر جا رہے ہو مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی سفر پہ جاتے تو صلاۃ السفر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کی تمام تکلیفوں سے مجھے بچا لیجئے، سفر کے تمام حادثات سے مجھے بچا لیجئے، ایکسیڈنٹ سے بچا لیجئے۔ عجیب و غریب دعا فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے سفر کی، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب وہ جہازوں کا زمانہ نہیں، گاڑیوں کا زمانہ نہیں، سواریوں کے پلٹنے سے حفاظت فرمائی، یہ جملہ یہ دعا فرمائی حضور پاک علیہ السلام، یعنی ایکسیڈنٹ سے حفاظت۔ سفر پہ جا رہے ہیں پہلے نماز ہو رہی ہے، سفر سے واپس آ رہے ہیں پہلے مسجد آ رہے ہیں، 2 رکعت نماز ہو رہی ہے، سفر کی کامیابی کے شکرانہ ادا ہو رہا ہے اور گھر پر اطلاع ہو رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور گھر والی بھی تیاری کر رہے ہیں جلدی جلدی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ یہ تعلیم دی تھی حضور پاک علیہ السلام نے، اور قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ کامیاب مومن الذین هم علی صلاتهم خاشعون، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے یہ کامیاب مومن، زکات ادا کرنے والے یہ کامیاب مومن۔ ہمیں اپنے اندر ایمان کے ساتھ ایمان والوں کی صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام والی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں، آپ کی صفات ہمارے اندر آ جائیں، آپ کے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں، آپ اللہ سے اپنا تعلق کیسے رکھتے تھے ویسا رکھنے کی محنت کر، اور ویسا تعلق اللہ سے ہمارا پیدا ہو جائے، وہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ رمضان اسی تربیت کے لیے آیا تھا، رمضان اسی ٹریننگ اسی کورس کے لیے آیا تھا۔ ہم نے رمضان میں وہ ٹریننگ تو حاصل کی اور وہ کورس بھی ہم نے پورا کیا، 30 روزے بھی رکھے اور 30 دن مسجد میں جو ہے پابندی کے ساتھ آتے بھی رہے، لیکن اس تربیت کا اس کورس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سال بھر نمازی بن جائیں۔ ہماری نمازیں رمضان کے بعد ہم نمازی نہیں بن سکتے، وہ کورس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے عزیزوں دوستوں یہ غفلت مناسب نہیں، یہ غفلت مناسب نہیں۔ یہ سیزن والا مسلمان بننا ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے کہ سب نے ٹوپی لگا لی ہم نے بھی لگا لی، سب نمازوں کو جا رہے ہیں ہم بھی نمازوں کو جا رہے ہیں، سب نے روزہ رکھ لیا ہم نے بھی رکھ لیا، سب محلے کے دوست نماز کو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ سیزن کے حساب سے چلنے والا مومن وہ کامیاب مومن نہیں ہے۔ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رمضان میں بھی نماز ہمارے اوپر فرض تھی، رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر فرض تھی۔ اسی لیے عزیزوں دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامیاب مومن بنیں۔ یہ دنیا تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی، مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ کامیاب ایمان والے بن جائیں۔ الذین هم علی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، گناہوں سے حفاظت، گندگی سے حفاظت، یہ کامیاب ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک بیان فرماتا ہے گناہوں سے بچنا، گندگی سے بچنا، یہ سارے اچھے کام ہم کو کرنا ہے، تب ہم جا کر کامیاب ایمان والے بنیں گے۔ دعا کرو اللہ رب العزت نے جو ماہ سیام ہمیں نصیب فرمایا، ہم روزہ رکھتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، تراویحوں کا اہتمام کرتے رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں ان اچھے کاموں میں موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے فرائض کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔